اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تعلیم حق کے اس پروگرام میں جو اصل کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے خسارے سے بچ جائیں، اور وہ خسارہ یہ ہے کہ اصل زار چلا جائے گا۔ گرمی کے موسم میں برف بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ ایٹومیٹک اس پروسیس کے ذریعے، گرمی کے ذریعے، دھوپ کے ذریعے اس کی برف پگھلتی چلی جا رہی ہوتی ہے اور وہ اصل زر ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تک اس کا حق نہ ادا کرو تب تو ٹھیک ہے، حق ادا کیا تب بچ گئے، اور حق ادا نہیں کیا، اسے نافذ نہیں کیا، اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا، حکومتی سطح پر نافذ نہیں کیا تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اس آیت کو دیکھیے، اس کے لیے ہم کچھ مختصر عربی قاعدے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ایسا قرآن سمجھ آئے، بولا جائے اور ہمیں اس میں سمجھ آ رہی ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت کو پہچانیے، یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آج اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے، آج اتنا پتہ چل گیا کہ یقیناً یہ عربی گرامر کا تمام موجود کہ ہمارے پاس مواد موجود ہے۔ رہنمائی ترجمۃ القرآن آ گئی ہے، رہنمائی کلمۃ القرآن آ گئی ہے، تفصیل القرآن کے 30 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ تو یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور اب یہ تعلیم حق ویڈیو کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ اس کی اچھی طرح سنیں، اچھی طرح توجہ دیں۔ انشاءاللہ جب آپ قرآن امام کے پیچھے سن رہے ہوں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ آ رہا ہوگا، تو یقیناً نماز میں جتنے باطل خیالات ہیں وہ آپ کے جھڑتے چلے جائیں گے۔ ذریعہ ہی یہی ہے کہ جب تک عبارت سمجھ آ رہی ہو تو بات سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب تک آپ میری بات سن رہے ہیں اس وقت تک آپ کے ذہن میں کوئی خیال پیدا نہیں ہو رہا۔ یا دوسرا ایک ہوتا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں کسی سے تو بات کرنے دوسری قوت، ایک قوت سننے کی ہے اور ایک قوت بولنے کی ہے۔ جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ سن رہے ہوتے ہیں، اور جب امام خاموش ہوتا ہے تو اس وقت آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں اعتبار سے اگر قرآن مجید کا ترجمہ آپ پر نازل ہو رہا ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہو، تو یقیناً باطل خیال آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اسی غرض سے ہم آپ کے سامنے کچھ قرآن مجید کی ایسی اصطلاحات رکھ رہے ہیں، ایسا ایک مختصر سے قواعد رکھ رہے ہیں تاکہ آپ اس پہ توجہ دیں۔ یقیناً آپ کو یہ زبان جو ہے، اس زبان کی وجہ سے تو ہم اللہ والے بن سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کلام اللہ کا ہے، اور جب بولی آپ بولیں گے، آپ نے چائنا جانا ہے تو چائنا سیکھیے، چائنیز سیکھیے، فرانس جانا ہے فرانسیسی سیکھیے، جرمن جانا ہے جرمنی سیکھیے۔ تو زبان کی بدولت آپ وہاں دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اللہ والے ہوں گے تو اللہ کا کلام سیکھیے، اس کے ذریعے آپ اللہ کی بات، اللہ تک پہنچیں گے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ ذریعہ ہے ایک جسے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے مرکب بنانا سکھایا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کو ملانے سے مرکب بنایا، واو اور او سے بنایا، اور بھی الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن مرکب اب دیکھتے ہیں، اس کی 2 اقسام ہیں، ایک مرکب ناقص ہے اور ایک مرکب تام ہے۔ مرکب ناقص ایسا مرکب جس میں بات ادھوری ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نیک لڑکا، تو بات ادھوری ہے۔ اور جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لڑکا نیک ہے تو بات پوری ہے، بات پوری ہے۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی میں مرکب ناقص کی بہت اہمیت ہے۔ ہم عام طور پر پنجابی بول رہے ہوتے ہیں، اردو بول رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کتنے ہی الفاظ حذف کر کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ سننے والے کو سمجھ آنی شروع ہو جائے اور وہ خود سوچے کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے۔ مرکب ناقص کے اعتبار سے آپ دیکھیے، بات ادھوری کے اعتبار سے آپ کی جتنی بھی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں
ان کے جو ایڈورٹائز ہوتی ہیں وہ بات ادھوری لکھ دیتے ہیں تاکہ ہر ذہن اپنے ذہن سے وہاں تک پہنچے، اس میں جستجو پیدا ہو، اس میں ایک سوچ پیدا ہو کیا کہا جا رہا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جیسا انسان کے دل کے اندر خیال ہوگا اسی طرح اس کو پالے گا۔ تو یہ انسان کے اندر ہے، اگر انسان کے اندر نیکی ہے تو اسے نیکی کا فائدہ لے لے گا یا مطلب نکال لے گا، اور اگر اس کے دل میں برائی ہے تو وہ برائی سے کر لے گا۔ ہاں جی، تو اس اعتبار سے جیو ایک لفظ ہے، جیو جینے دو، تو یہ بات ادھوری تھی، کون سی پوری ہے؟ اسی طرح یہ دنیا بس کافی ہے۔ ہاں جی، اس دنیا میں ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جس میں آدمی ایک سسپینس اور سوچ مرتب ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید بھی اپنی بات کہہ کے انسان سے یہ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے ذہن سے وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے مرکب ناقص کی۔ ہم نے مرکب ناقص میں دیکھا اس کی پہلا جز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مرکب جاری، یعنی بات ابھی جاری ہے۔ اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک کو ہم حرف جار کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرا اس کا ہوتا ہے مجرور۔ یہ عربی کی اصطلاحات ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا فاعلی حالت، اس کو ہم نے پڑھا ہے نے سے، اور مفعولی حالت اس کو ہم نے پڑھا ہے کو سے، اور اضافی حالت اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اگلے اسباق میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ان کی جو علامات ہیں وہ ہیں دو پیشیں یا ایک پیش، دو زبریں یا ایک زبر، اور دو زیریں یا ایک زیر۔ تو دیکھیے جسے ہم مجرور کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو اضافی حالت سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ اضافی حالت ہوتی ہے، کسی اسم کو اضافی حالت میں لے کے جانا، اس کو مجرور کر دینا ہوتا ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے مجرور ہوتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں ٹیک، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لینا، اور جب آپ کہتے ہیں ٹیک آف تو اس کا مطلب ہوتا ہے اڑنا۔ آپ نے کیا کیا؟ معنی تبدیل ہو گیا، شکل بھی تبدیل ہو گئی۔ تو بالکل اسی طرح آپ انگریزی میں اس ٹیک آف کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ پریپوزیشن ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی کچھ پریپوزیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شکل بھی لفظ کی تبدیل ہو جاتی ہے اور معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہوگا علی النار، کبھی بھی نہیں کہا فی المسجد، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں بولا۔ آپ جب بول رہے ہوتے ہیں علی الناری، را کے نیچے زیر بول رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں علی الناری۔ لہذا پریپوزیشن جو لگی ہے علا کی وجہ سے کسی اسم کی اضافی حالت آئی ہے، زیر والی حالت آئی ہے، اس کو مجرور کہتے ہیں، اور جو علا ہے وہ حرف جار ہوتا ہے۔ اسی طرح فی المسجد کبھی بھی نہیں آتا، یہ آتا ہے فی المسجدی، دال کے نیچے زیر آئی ہے تو یہ اضافی حالت آئی ہے۔ یہ اضافی حالت کسی اسم کی کب آئے گی؟ جب اس کے شروع میں حرف جار لگے گا۔ اب ہمیں بات سمجھ آئی تو ہم نے دیکھا کہ عربی میں حروف جارہ جو ہوتے ہیں وہ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منز، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، حتی، الی، فی، عن، علا، یہ ہیں عربی میں جو بولے جاتے ہیں، اور ان کے اپنے معنی بھی ہوتے ہیں۔ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور تا جو ہوتا ہے قسمیہ آتا ہے، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، لام واسطے کے لیے آتا ہے، واو قسمیہ آتا ہے، والعصر ان الانسان استعمال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی روح سے یہ 10 یا 11 حروف ایسے ہیں جو مشہور ہیں اور استعمال ہوئے ہیں۔ یہ باقی جو ہیں اس شعر کو مکمل کرنے کے لیے لائے گئے، منز، مز، خلا، ربا، حاشا اور ادا، یہ بہت کم استعمال ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے کتنے حروف ہیں، تو یہ حروف جو اب استعمال کسی اسم کے ساتھ آتے ہیں، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، دیکھیے زیر دے گیا، بھی ایک مرکب ہے، حرف جار اور مجرور، من الشیطان الرجیم، من حرف جار ہے۔ اسی طرح دیکھیے للہ، الحمد للہ،
اب یہ ہم نے مرکب جاری دیکھا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسے ہم کیوں پڑھیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بات ابھی جاری ہے، بات جاری ہونے کے ناطے قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، الحمد للہ، بات ابھی جاری ہے، اللہ کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی حلولہ نہیں ہے، اللہ اپنی ذات سے پہچانا جا رہا ہوتا ہے، اسی لیے کہا رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ مرکب جاری لے کے آیا یہاں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بات جاری ہے، بات اگر فکس ہو جاتی، خبر نہیں بتاتا، فکس ہو جاتی تو بات محدود ہو جاتی۔ جزاک اللہ خیر۔